السلام علیکم. ہوپلی آل آر یو کے. سورسنگ آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے. پروڈکٹ ارننگ کے بعد عموماً سورسنگ یہ ہوتی ہے. جب آپ کوئی پروڈکٹ ارن کرتے ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو سورس کرنا پڑے گا کہ یہ پروڈکٹ میں ابھی کہاں سے پرچیز کر لوں اور امیزون کے پلیٹ فارم پہ بھیج دوں یا امیزون USA بھیج دوں. تو آج ہم پڑھیں گے سورسنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے. سورسنگ پلیٹ فارم کون کون سے ہیں ہمارے پاس، ہم لوگ کس کو پریفر کریں گے، اور جو نیسیسری سٹیپس ہے سورسنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ کچھ 9 پوائنٹس ہے لیکن میں اس کو چاہتا ہوں کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لوں. آج باری آتی ہے سورسنگ کی. سورسنگ کیا ہے؟ آپ نے اسی پروڈکٹ کو اٹھا کے مختلف پلیٹ فارم پہ دیکھنا ہے. جیسے کہ سورسنگ کے لیے جو مین پلیٹ فارمز ہے دیٹ از کالڈ alibaba.com, aliexpress.com اور eBay اور والمارٹ. ٹھیک ہے. alibaba.com جو انہیں B2B بزنس کرتا ہے، یعنی بزنس ٹو بزنس. بزنس مینز وہاں پہ آتے ہیں، علی بابا پہ اپنا پروڈکٹ رجسٹر کرتے ہیں اور ہم ایز اے بزنس مین جا کے وہ پروڈکٹ بائی کر کے اپنے امیزون ویئر ہاؤس پہ پہنچاتے ہیں. علی ایکسپریس میں کیا ہوتا ہے؟ علی ایکسپریس میں بزنس ٹو کنزیومر ہے. وہاں پہ بزنس مین آتے ہیں، اپنا پروڈکٹ رجسٹر کرواتے ہیں، ہم ایز اے کنزیومر وہاں پہ جا کے وہ پروڈکٹس وہاں سے لیتے ہیں. eBay، والمارٹ، یہ سارے ان کے برانچز پورے دنیا میں ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم بجائے علی بابا سے یا علی ایکسپریس سے پرچیز کرنے کے ہم eBay پہ ریسرچ کر لیں. eBay پہ وہ پروڈکٹ مل سکتے ہیں سستے والے، جس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ایک آن لائن آربیٹاج پروگرام ہوگا جو کہ میں اس پروگرام کے اینڈ میں کراؤں گا. والمارٹ پہ بھی اسی طرح ہے. لیکن موسٹلی جو امیزون پہ سیلنگ اینڈ بائی کا سسٹم ہوتا ہے وہ لوگ علی بابا سے پرچیز کرتے ہیں. علی بابا کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ کیونکہ علی بابا کو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی ایز اے ہول سیل. وہاں پہ آپ کو سپلائر بھی ملیں گے، وہاں پہ آپ کو مینوفیکچررز بھی ملیں گے. تو لوگ زیادہ سے زیادہ علی بابا کو پریفر کرتے ہیں. جبکہ میں جب ریکمینڈ کرتا ہوں تو بجائے آپ علی بابا کے علی ایکسپریس پہ ہی کام کر لیں. علی ایکسپریس کا فائدہ یہ ہے کہ علی ایکسپریس کے سٹاکس، فرض کرو لیٹ سے ہم کوئی پروڈکٹ ارن کرتے ہیں، اسی پروڈکٹ کا سٹاک ان کا USA میں پڑا ہو تو ہم علی ایکسپریس کو کہ بھائی جو سٹاک آپ کا USA میں پڑا ہوا ہے وہی سٹاک ہمیں دے دو تاکہ ہم امیزون پہ اس کی لسٹنگ کر سکے. تو یہ ہمیں پھر ایک بہت بڑی بچت ہو جاتی ہے شپمنٹ کا اور فریٹ فارورڈرز اور یہ سارے جنجال سے. ہم علی ایکسپریس کی اگر USA وغیرہ میں یا کینیڈا میں کہیں پہ بھی سٹاک وغیرہ پڑا ہو تو وہاں سے ہم اس کو اٹھا کے اپنی لسٹنگ کر سکتے ہیں. جو ہمارے شپمنٹ چارجز، فریٹ فارورڈ چارجز، یہ سب کی بچت ہو جائے گی. یہ تھی سورسنگ پلیٹ فارم. ٹھیک ہے، جو کہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. میں نے جسٹ آپ لوگوں کو ایک اوور ویو بتایا. ابھی نیسیسری سٹیپس کیا ہے؟ نیسیسری سٹیپ ٹو ہینڈل سورسنگ. ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے اس میں کہتے ہیں کہ یار اینالائز کمپیٹیٹر آن امیزون. ٹھیک ہے، میں امیزون پہ آیا، لیٹ سے میں نے کوئی چیز فائنڈ آؤٹ کیا ہے ایلومینیم فوائل میں دے دیتا ہوں، جسٹ ایک مثال دے دیتا ہوں. یہاں پہ میرے سامنے ایلومینیم فائل کے بہت سارے پروڈکٹس آ گئے اور فرض کرے میں نے انہی میں سے مطلب ایک پروڈکٹ فائنڈ کیا اس نیچ میں، سب نیچ میں. تو مجھے کیا کرنا ہے اس پوائنٹ کے مطابق؟ اینالائز کمپیٹیٹر آن امیزون. میں سب سے پہلے کیا کروں گا، لیٹ سے میرا کمپیٹیٹر یہ بندہ ہے، میں اس کو کلک کر کے اس کے سارے ڈیٹیل پڑھوں گا. ساری ڈیٹیل پڑھنے سے کیا مطلب کہ ان کی جو ریٹنگز اور ریویوز ہیں میں وہی پڑھوں گا کہ بھائی یہ پروڈکٹ جو سیل کر رہا ہے لوگوں کے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کیا شکایات ہے یا کن چیزوں کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بیس بنا کر میں کیا کروں گا، alibaba.com پہ جب
जाऊंगा, जब वहाँ पे सोर्स करूंगा चाइना में, तो मैं उनको ये बताऊंगी कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव रिमार्क जो है स्पेशली मैं वो जो है ना लिखूंगा, और जब मैं सोर्सिंग करूंगा उसकी, तो मैंने वहाँ पे उनको बताना है कि यार इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बंदे ने इसको नेगेटिव रिमार्क्स दिए, हैज़ बीन डैमेज सो यूजलेस अनफॉर्चुनेटली वुड हैव बीन ग्रेट इफ़ नॉट। इसका भाईजान का जो है ना नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है एल्यूमिनियम फॉयल। तो हम मज़ीद जो है ना इसको यहाँ पे देखेंगे। ये बंदा नेगेटिव रिमार्क्स में कहेंगे नीड लॉन्गर वेट फॉर माई रोस्टिंग पर्पज़। तो यहाँ से हम ये नेगेटिव पॉइंट्स नोट करके कि भाई साइज़ को भी उनका बताएंगे कि भाई इस साइज़ के होने चाहिए। और यहाँ पे नॉट एज़ गुड एज़ एक्सपेक्टेड, ये बंदा कह रहा है भाई इतना अच्छा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने नेगेटिव रिमार्क्स को देखना है, ठीक है। नेगेटिव रिमार्क्स ही पढ़ते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं, और फिर आगे जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, ठीक है। सर्च फॉर मैन्युफैक्चरर सप्लायर। अब इसी एल्यूमिनियम फाइल का मैं मैन्युफैक्चरर या सप्लायर फाइंड करूंगा कहाँ पे, alibaba.com पे। मैं alibaba.com पे गया, यहाँ पे आके सिंपल आपने साइन इन करना है। मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, तो आप लोग भी इसको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह दे के एक साइन अप कर सकते हैं, या गूगल अकाउंट से वो एक छोटा सा वो आईडी इसका बनाना है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं, ट्राई कर ले। यहाँ पे मैं साइन इन हुआ। सेम नीच में जो फ़र्ज़ करें मैंने एल्यूमिनियम फाइल में जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग की है, और मैं यहाँ पे alibaba.com पे भी वही चीज़ देखना चाहता हूँ। मैं एल्यूमिनियम फाइल मैंने यहाँ पे भी सर्च कर लिया। ये देखिए हमारे पास एल्यूमिनियम फाइल का कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ रही है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू है। एग्जैक्टली इस तरह जब आपके पास आ जाता है, फिर आगे हमने क्या करना है, वेरीफाइड ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर टैग एंड नंबर ऑफ जेम्स। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस है। मैं इस ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक करूँगा कि भाई मुझे ऐसे बंदे दिखाओ जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस की टैग हो। देखिए ये नैरो डाउन हो गया, तकरीबन कुछ प्रोडक्ट्स इससे निकल गए। अगेन मैं वेरीफाइड सप्लायर का टैग भी लगाऊंगा, इसको भी टिक मार्क कर लूँगा, तो अगेन थोड़ा सा रिज़ल्ट और नैरो डाउन हो गया। कुछ प्रोडक्ट्स निकल गए जिनके पास वेरीफाइड सप्लायर का वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये कि नंबर ऑफ़ जेम्स भी इनके साथ हम देखेंगे, एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स, जो एक्सपीरियंस ईयर है इनका, कितने साल से अलीबाबा के साथ काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उन चीज़ों को भी देखना होता है, ठीक है। ये देख ले यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ़ जेम्स, तो नंबर ऑफ़ जेम्स 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, एक को हम लोग इग्नोर ही करेंगे। और नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस जो है ना, जो अलीबाबा के साथ काम कर रहे हैं वो एटलीस्ट 3 ईयर्स से ऊपर होने चाहिए। ये देखिए 2 ईयर्स है, हम इसको बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। इसके पास बेशक 2 जेम्स है, वेरीफाइड भी है। और ट्रेड इंश्योरेंस का जिनके पास टैग नहीं है, इनके पास भी नहीं है कहीं पे। ये देख ले वेरीफाइड है, ठीक है। 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ़ जेम्स इनके पास 3 है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इनके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वेरीफाइड भी है, नंबर ऑफ़ जेम्स भी 3 है। तो हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं। अगेन आते हैं यहाँ पे, इनके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स 17 ईयर्स है, जेम्स भी बहुत ज़्यादा है। अब इसको भी क्लिक करते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान होता है
کہ ایسے لوگ پھر چیزیں مہنگی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پروڈکٹس تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو ایئرز آف ایکسپیرینس جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگین ہم آتے ہیں یہاں پہ مزید کے پروڈکٹس اوپن کرتے ہیں، لیٹ سے یہ ہو گیا، یہ بھی تقریباً 8 ایئر کا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس۔ لیٹ سے ہم نے 4 پروڈکٹس کھول لیے، ٹھیک ہے، کمپنیز کے، تو ویریفائڈ ٹریڈ ایشورنس یہ تو ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اپلوڈ RFQ، اس RFQ پہ جو ہے نا میں ایک الگ سا ویڈیو بناؤں گا۔ RFQ مینز ریکویسٹ فار کوٹیشنز، مطلب آپ ایک RFQ بناتے ہیں، بجائے ہر ایک سپلائر کو الگ الگ سے بھیجنے کے، آپ علی بابا کی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تو علی بابا کیا کرتا ہے، اس RFQ کو وہ تمام سپلائرز کو بھیج دیتا ہے جس کا آپ سرچ کر رہے ہیں، تو وہاں سے جتنے بھی سپلائرز ہیں وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر آپ نے ان کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ نے 8 سپلائر اس میں سے سلیکٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ان کے جو پروڈکٹس ہم نے اوپن کیے ہیں، یہاں پہ دیکھیں یہ اپنا ویڈیو بھی دے رہا ہے اپنی پروڈکٹ کا، اور ساتھ میں دیکھیں ان کا لوکیشن بھی ہے کہ بھائی کہاں پہ یہ واقعہ ہے، اور نمبر آف ایکسپیرینس جو ہے نا اس کا 8 ایئرز ہے، اور سٹور ریٹنگ علی بابا پہ جو ہے ان کا ٹرانزیکشن، ہم لوگوں نے بیسیکلی علی بابا پہ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جو ٹیگ وغیرہ یا ویریفائڈ یہ کوئی بندہ بھی لے سکتا ہے پیسے دے کے، تو ہم لوگوں نے جو مین چیز دیکھنا ہے وہ یہ کہ یہ ٹرانزیکشن کتنا کر رہا ہے علی بابا کے پلیٹ فارم پہ۔ ابھی دیکھ لیں آپ یہاں سے، یہ تقریباً $3.5 لاکھ سے زیادہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے، کیا ہوا ہے انہوں نے 2 سال کے اندر علی بابا پہ، تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی ویٹنگ اس کی ہو جاتی ہے کہ سپلائر اچھا ہے، باقی یہ جیمز وغیرہ یہ لوگ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم کراس کر دیتے ہیں، یہ جو اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سیم اسی طرح اس میں بھی آنا ہے آپ لوگوں نے، اور فیکٹری پرائس فوڈ گریڈ رول ایلومینیم فوائل مینوفیکچرر، یہ دیکھیں آپ 17 ایئرس کا اس کا ایکسپیرینس ہے، سٹور ریٹنگ جو ہے نا 5/5 اچھی ریٹنگ ہے اس کی، 1 ٹائم ڈیلیوری ریٹ، اور رسپانس ٹائم جو ہے نا ان کا 4 آورز ہے، 4 آورز کے اندر آپ کو رسپانس دیں گے۔ ٹرانزیکشن جو علی بابا پہ اس نے کی ہے یہ تقریباً یہ 60 لاکھ سے 6 لاکھ سے $6 لاکھ سے زیادہ کی ہے ان کی، تو سٹاف بھی ان کے پاس دیکھیں 50 ہے۔ اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں آپ اسی کے اوپر کلک کر کے، یہ ڈائریکٹ آپ کو اس کمپنی کی ڈیٹیل پہ لے کے جائے گا، وہاں پہ کمپنی کے سٹاف سارے جتنے بھی ریلیٹڈ کمپنی سے انفارمیشنز ہیں وہ سارے آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ جس طرح ہم امیزون میں برانڈ کے سٹور میں جاتے تھے، سیم یہاں پہ بھی کنڈیشن ہے، یہ ایڈریس وغیرہ سارے آپ کو دے دیتا ہے۔ اچھا کچھ اور چیزیں یہاں پہ دیکھنے والی ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ لین بھی شو کرے کہ 1 to 300 میٹرز تک آپ کو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، سیمپل جو ہے نا 1 to 300 میٹر تک، اور یہ دیکھیں منیمم آرڈر جو ان کا ہے وہ آپ 1 رول دے سکتے ہیں، ویسے عام طور پہ یہ ہوتا نہیں، MOQ جو ان کا منیمم آرڈر کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا لیڈ ٹائم کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیڈ ٹائم کیا ہے کہ جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو اس آرڈر کے پلیسمنٹ کے ڈیٹ سے لے کر پروڈکٹ کی تیاری تک وہ کتنا ہے۔ اگر آپ 1 سے 5000 رول کا آرڈر دو گے تو اس کے لیے 7 دن لگیں گے، اور اگر 5000 سے 10000 تک ہے تو 20 ڈیز لیں گے پروسیس تیار ہونے میں، ٹھیک ہے، لیڈ ٹائم۔ اسی طرح یہ سارا انہوں نے اپنے ڈیٹیل دیے ہوئے کہ بھائی اچھا شپنگ کس طریقے سے کرتے ہیں، ایکسپریس کے ذریعے کرتے ہیں، سی فریٹ کے ذریعے کرتے ہیں، سمندر کے راستے سے، بحری جہاز سے، لینڈ فریٹ سے بھی کرتے ہیں، ایئر فریٹ سے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ان کی شپنگ کی جو پروسیجر ہے، یہ ان کی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے، ہم واپس آتے ہیں آپ پہ. یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ آپ سلیکٹ ایٹ لیسٹ 6 سپلائر فار پروڈکشن سلیکشن. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح اس میں سے 8 بندے سلیکٹ کرنے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، گیٹ سیمپل فرام ایٹ لیسٹ 3 سپلائر. جب آپ ساری ویریفیکیشن کریں گے، ان کے جیمز دیکھیں گے، نمبر آف جیمز، نمبر آف ایکسپیرینس، اور جو ٹریڈ ایشورنس وغیرہ ٹیگ، وہ سارے آپ کے ساتھ میچ کرے، آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو، تو آپ نے ایٹ لیسٹ 8 سپلائر جو ہے نا سلیکٹ کرنے ہیں. اور ان میں سے 3 ایسے سپلائر ہیں، ان کو نیرو آؤٹ کرنا ہے، جو کہ ہم آگے انشاءاللہ آگے والے لیکچر میں کور کر لیں گے کہ کس طرح ان کو نیرو آؤٹ کرنا ہے. تو جب آپ وہ کریں گے تو ایٹ لیسٹ 3 بندوں سے آپ نے سیمپل منگوانا ہے. دین سلیکٹ بیسٹ ون آف دیم. تو ان 3 سیمپل میں سے جو بہترین ہوگا تو اسی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. پرووائڈ یور کسٹم لاگو اینڈ پیکیجنگ انفارمیشن. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کسٹم لاگو لگاؤ گے یا پیکیجنگ انفارمیشن، آپ پیکیجنگ چینج کرنا چاہتے ہو، لیٹ سے آپ کو یہ پیکیجز پسند نہیں ہے، یہاں پہ آپ اپنا لاگو لگا سکتے ہو، لوگو جو ہے ان کا، اور دوسری انفارمیشن وغیرہ. یا پیکیجنگ یہ آپ کو پسند نہیں، دوسری طرح سے آپ پیکیجنگ کرنا چاہتے ہو، وہ بھی چینج کر سکتے ہو. لیکن اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ کسٹمائزیشن، اگر آپ کسٹمائز لاگو لگانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس منیمم آرڈر جو ہے نا وہ 10,000 رولز ہونے چاہیے. کسٹمائز پیکیجنگ جو اگر آپ کرتے ہیں تو منیمم آرڈر 10,000 رول، یہ بھی 10,000 کا انہوں نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا. اور جو لاسٹ ون ہے، جب یہ کسٹمر لاگو اینڈ پیکیجنگ انفارمیشن آپ دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو آرڈر پلیس کریں گے. تو آرڈر پلیس کرنے کے بعد وہ آپ کو لیڈ ٹائم دے گا. لیڈ ٹائم میں کیا ہے کہ کتنے وہ آپ کیا ایم او کیو کو دے گی کہ منیمم آرڈر کوانٹٹی کو، اسی کے مطابق وہ آپ کو ڈیز دیں گے کہ اتنے دن میں آپ کا پروڈکٹ تیار ہوگا. لیکن یہاں پہ سورسنگ ختم نہیں ہوتی، سورسنگ بھی ایک بہت لمبا پروسیجر ہے. یہ تو صرف میں نے آپ کو جسٹ اینڈز بتائے، تھوڑا سا آئیڈیا دیا سورسنگ کے بارے میں کہ کرتے کس طرح ہے. جو ہم لوگوں نے یہاں پہ اپلوڈ RFQ لکھا تھا، تو RFQ پہ میں ایک الگ سے لیکچر بناؤں گا جو اس لیکچر کے بعد ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ RFQ ہوتا کیا ہے اور اس کو کیسے فل کر کے علی بابا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے تمام جتنے بھی پوائنٹس میں نے بتایا وہ آپ نے پک کر لیے ہوں. ان کی پریکٹس بھی ضرور کرنا، اور کم از کم ایٹ لیسٹ جتنے بھی پوائنٹس میں نے بتایا ان کی خود ہی پریکٹس کرنا. ہر ایک پروڈکٹ پہ جانا، سیم چیزیں دیکھنا، تو یہ کیا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے خود ہی ہینڈل کرتے ہوئے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئیکن بھی دبائیے گا، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سیکھو گے. نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو.